بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى بلسان عربی مبین. معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی تمام تر زبانوں میں سب سے بہترین زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر زبانوں میں اس زبان کو یہ شرف بخشا کہ اپنے آخری کلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم کی زبان اور اپنے آخری رسول اور پیغمبر اور ان کے پیارے صحابہ کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی بنائی۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے اس وقت خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 ہے یہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن کو واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دینی عقائد اور دینی احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں غور و فکر کا حکم دیا ہے، تدبر اور تفکر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔ اس طرح کے اور کئی آیات ہیں۔ تو قرآن میں صحیح طریقے سے تدبر کرنا اور صحیح طور پر قرآن کریم کو سمجھنا، یہ بغیر عربی زبان کو حاصل کیے ہوئے سیکھے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ یوسف کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ، دنیا کی تمام تر زبانوں میں عربی زبان کا ہی انتخاب اللہ نے قرآن کریم کے لیے کیوں کیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی تمام تر زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ واضح اور معانی اور مفاہیم جو انسان کے دماغ اور دل کے اندر آتے ہیں، ان تمام معانی اور مفاہیم کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور بلیغ جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن کریم کو تمام زبانوں میں سب سے بہترین زبان یعنی عربی زبان میں، اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے معزز اور اشرف ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مقدس اور معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور وہ بھی اس دنیا کے مقامات میں سب سے زیادہ مقدس ترین جو مقام ہے مکہ المکرمہ، اس کے اندر اس کا نزول ہوا ہے۔ اور اسی طرح زمانے کے اعتبار سے تمام مہینوں کے اندر سب سے بہترین جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو ہر اعتبار سے قرآن کریم کو کامل اور مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ بلسان عربی مبین سورہ شعراء کی جو آیت ہے کہ واضح اور فصیح عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ عربی زبان اور اس کی جو قواعد ہیں، اسے حاصل کرنے کے تعلق سے اسلاف امت کی جو اقوال ہیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند کو میں نے یہاں منتخب کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فانزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم انبیائه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو
اپنے آخری کلام کے لیے منتخب فرمایا وہ عربوں کی زبان عربی زبان ہے۔ اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور یہی زبان اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے۔ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جسے یہ موقع ہو، جو عربی زبان کو سیکھنے کی قدرت رکھتا ہو، اسے ضرور اسے سیکھنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عربی زبان یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ فرض ہے، اور قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ جو ہے، صحیح فہم اس کا عربی زبان ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا جس چیز پر کسی واجب کا کوئی واجب جس چیز پر موقوف ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے، لہذا عربی زبان کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام ابو منصور الثعلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس نے عربوں سے محبت کی، جس نے عربوں سے محبت کی وہ عربی زبان سے محبت کرے گا، جس زبان کے اندر عجم و عرب کے سب سے بہترین انسان کے اوپر سب سے معزز اور افضل ترین کتاب قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور جو عربی زبان سے محبت کرے گا وہ اس کی طرف توجہ دے گا، اسے سیکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ زبان جو ہے علم کا ذریعہ ہے، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی کنجی ہے یہ زبان، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی صلاح اور فلاح کا یہ ذریعہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں، جسے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، نحو اور صرف، اس کے اصول کو کب مرتب کیا گیا اور اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو فطری طور پر زبان کا جو ملکہ اور جو سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ یہ لوگ بغیر کسی قواعد کا علم حاصل کیے فطری طور پر جو ماحول اللہ نے ان کو دیا تھا اور جو زبان وہاں اس وقت بولی جاتی تھی عربوں میں، انتہائی فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے، انہیں قواعد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اولاد جو ہے اپنے آباء و اجداد سے بغیر کسی قواعد کو سیکھے ہوئے براہ راست ان چیزوں کو حاصل کرتے تھے اور فصیح زبان بولتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام پھیلا اور بہت سے غیر عرب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو اب آ، اس کے بعد زبان کے اندر غلطیاں ہونے لگیں اجمیوں کے اختلاط کی وجہ سے، کیونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، دوسری زبانیں یہ بولتے تھے، لہذا غلطیاں ہونے لگیں۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دیہاتی مدینہ منورہ آیا۔ آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے اس میں سے کچھ پڑھائے۔ تو ایک شخص نے انہیں سورہ توبہ پڑھائی، اور سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بری ہیں، لیکن جس شخص نے ان کو قرآن پڑھایا، اس اعرابی کو، دیہاتی کو، انہوں نے پڑھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسول کو مجرور کر دیا، انہوں نے جر دے دیا، زیر دے دیا، جس کی وجہ سے اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین سے اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے بری ہیں۔ یہ سنتے ہوئے اس دیہاتی نے کہا کہ کیا اللہ اپنے رسول سے بری ہو چکے ہیں؟ اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہو گیا تو میں بھی ان سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے دیہاتی سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے براءت کا اعلان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں جو ہے مدینہ آیا اور میں نے کہا کوئی ہے مجھے پڑھائے قرآن، تو اس شخص نے مجھے اس طرح پڑھایا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، میں نے یہ بات کہی اس وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیہاتی یہ اس طرح نہیں ہے، چنانچہ جو صحیح اعراب ہے آیت کریمہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس دیہاتی کو بتایا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، مرفوع ہے یہ کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے کہا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول جن سے بری ہیں میں بھی ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد فرمایا، حکم دے دیا کہ قرآن کریم کو اب صرف وہی شخص پڑھا ہے جو عربی زبان کا جاننے والا ہو، اور انہوں نے اسود کو حکم دیا کہ وہ عربی کے قواعد کو مرتب کرے۔ اسی طرف علامہ ابن خلدون نے بھی اشارہ کیا ہے، جب اسلام آیا
اور لوگ حجاز سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گئے اور عجمیوں یعنی غیر عربوں کے ساتھ میل جول بڑھا، تو ان کی فطری زبان کی ملکہ یعنی قدرت کے اندر تبدیلی آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کانوں نے عجمیوں کی زبان میں موجود غلطیاں اور بے قاعدگیاں سنی تھیں۔ چنانچہ ان کی زبان کی ملکہ ان غیر عربی اثرات سے متاثر ہوئی جو ان کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ سماع کے ذریعے اثرات ان میں سرایت کر گئے۔ اہل علم کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا تو یہ فطری ملکہ بالکل بگڑ جائے گی اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عربی زبان کے طریقے کلام سے قوانین اور قواعد مستنبط کیے جو کلیات اور ضوابط کی طرح تھے، اور ان قواعد کی بنیاد پر وہ مختلف انواع کے کلام کو پڑھتے تھے اور مشابہ چیزوں کو ایک دوسرے سے ملحق کرتے تھے۔ تو علامہ ابن خلدون کی بات عربی قواعد کے علم نحو کے ظہور کی وجوہات اور اس کی ضرورت کو واضح کرتی ہے، خاص طور پر جب غیر عربوں کے ساتھ میل جول بڑھنے سے عربی زبان میں غلطیاں پھیلنے لگیں۔ تو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے اندر تدبر اور تفکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں۔ قرآن کریم کی آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بالکل ضروری ہے۔ عربی زبان کے خاص طور پر جو قواعد ہیں نحو صرف اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں اللہ کی توفیق سے سلسلہ وار یہ دروس کا آغاز کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔